السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کے ساتھ سلامت رکھے۔ تو ڈیئر کلاس، آج ہمارے پاس آیت نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، یعنی سلیبس کی آیت نمبر 3، اور یہ ہمارے پاس سورہ آل عمران کی 103 آیت نمبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّہِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت تقسیم ہو۔ آیت مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو اتحاد ملی اور باہمی اتفاق اور اتحاد سے رہنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد یہاں قرآن مجید اور سنت مطہرہ ہے، یعنی پورے کا پورا دین، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز بھی گمراہ نہ ہوگے جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، اور وہ کیا ہے؟ ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بھی اس آیت مبارکہ کے اندر قرآن مجید مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی قرآن و حدیث پر جب سب مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کا دستور العمل بنائیں گے، اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے، تو ان میں اتحاد و اتفاق قائم رہے گا، جس سے ان میں باہم خلوص و محبت، اثار و ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے، وہ ایک اچھا اور خوشحال معاشرہ بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کے بعد آگے فرمایا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم آپس میں فرقوں میں مت بٹو، یعنی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو گروہ بندی کرنے اور تفرقہ ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ ظاہر ہے اس سے امت کمزور پڑ جاتی ہے اور وہ کسی کی زیر دست ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یعنی مسلمان بغیر کسی رنگ، نسل، زبان اور علاقے کے فرق کے وہ باہم ایک ہی برادری کے، ایک ہی ملت کے افراد ہوتے ہیں۔ فرقہ بندی نے مسلمانوں کو آپس میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر دیوبندی، وہابی، بریلوی، شیعہ اور مسلمان ان گروہوں میں تقسیم ہو کر اپنے اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں، اور یوں اپنے کسی عالم اور کسی پیروکار کے ساتھ ایک الگ جماعت بنا رہے ہیں۔ یہ تباہی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج علماء اکرام بھی اکٹھے ہو کر کوئی لائحہ عمل طے نہیں کر پا رہے، جس کے نتیجے میں مسلم ممالک پر یا مسلمانوں پر بے دین کی عادت مسلط ہو گئی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کے باوجود مسلمان پوری دنیا کے اندر شکست کھا چکے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر، مسلمانوں کے درمیان اتحاد نام کی چیز نہیں رہی۔ پارٹیوں کے بن جانے پر، فرقہ بندیوں کے ہو جانے پر مسلمانوں کی اجتماعی قوت ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید اور حدیث مبارکہ ہی وہ واحد ذریعہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن و حدیث ہی وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پر تمام مسلمان اپنے اختلافات کو فراموش کر کے، بھلا کر کے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور بلا کر وہ اتحاد کی راہ پر گامزن ہو کر ایک قوت بن سکتے ہیں۔ نیکسٹ آیت مبارکہ ہمارے پاس سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، اِنَّ، بے شک، اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ معزز عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ شخص ہے، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت مبارکہ کے اندر تقوی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی معیارات فضیلت جو دیگر دنیا کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، حسب، نسب، رنگ، نسل، زبان، علاقے اور قومیت کی بنیاد پر جو معیارات لوگوں نے مقرر کر لیے ہیں، ان کو رد کیا جا رہا ہے۔ اس لیے
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیگر معیارات فضیلت کیا ہیں اور اللہ رب العالمین نے معیار فضیلت، معیار برتری کیا رکھا ہے۔ دنیاوی معیار فضیلت ہمارے پاس دولت ہے۔ اسلام سے پہلے جس شخص کے پاس دولت زیادہ ہوتی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ رنگ و نسل ہے، وہ قومیں جو کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر دوسری قوموں سے ممتاز ہوتی وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتی اور اپنے رنگ اور نسل پر فخر محسوس کرتی۔ نسلی تفاخر نے ہی دنیا کو جنگ عظیم اول اور دوم میں مبتلا کیا تھا۔ بعض خاص علاقے میں پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتے، حالانکہ یہ بھی ایک اتفاقی چیز ہے، اس میں انسان کی کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے زبان کی بنیاد پر اپنے آپ کو برتر سمجھا اور اس چیز کو اپنے لیے معیار عزت بنا لیا۔ کچھ لوگوں نے مذہب کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا، مثلا ایرانی آتش پرستی کو، رومی عیسائیت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام جہلی تصورات اور فخر و غرور کو مٹا دیا اور صرف تقوی کو ہی معیار فضیلت قرار دیا، یعنی کوئی شخص کسی بھی رنگ، نسل، علاقے، زبان سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، اسلام سے ہمکنار ہو کر وہ دل میں خوف خدا کو جگہ نہیں دیتا، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام قسم کے تفاخر اور معیارات فضیلت کو ختم کرتے ہوئے فرمایا تھا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر برتری کسی کو حاصل ہے تو صرف تقوی کے سبب سے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے اور رنگ ان کا کالا تھا، نقش ان کے چپٹے چپٹے تھے۔ اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئے تو ابو بکر، عمر، عثمان جیسے عظیم صحابہ، سید صحابہ ان کو سیدنا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب آسمانوں پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر کسی کے قدموں کی آہٹ اور چاپ کو سنا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام، آپ کے تابع دار، آپ کے جانثار، آپ کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو چلتے زمیں پر ہیں لیکن ان کے قدموں کی آہٹ آسمانوں میں جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ تو یہ جو مقام ان کو ملا تھا یہ تقوی کی بنا پر ملا تھا، اللہ سے ڈر اور خوف کی بنا پر ملا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اطاعت اور تابع داری کرنے کی وجہ سے ملا تھا۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ابو جہل اور ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، قبیلہ قریش سے ان کا تعلق تھا، سادات تھے، سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مالدار تھے، صاحب اولاد تھے، آزاد تھے۔ اس کے باوجود قیامت تک ان پر لعنتیں بھیجی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو قبول نہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا نہ کی، آپ کی اطاعت نہ کی، اور تقوی سے محروم ہونے کی وجہ سے ان کے مقام و مرتبے کو ذلت و خواری میں تبدیل کر دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی جائیں گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بہت ہمارے لیے آج قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ پوری انسانیت جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، یعنی ہر انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ تو پھر کسی انسان کو کسی بنا پر دوسرے سے برتر اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر وہ کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ کوئی فضیلت پانا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے سٹیٹس کو اپ کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کرے۔ جتنا زیادہ تقوی اس کے دل میں بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ دنیا کے اندر معزز اور محترم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑھے گا تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے احترام اور رعب پیدا فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جو متقین کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور پوری زندگی تقوی پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔